اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی ایک عمل بھی انجام دیا جائے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، اسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہت سی اخلاقی روایتیں جو ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ صاحب مثلاً ایک عالم تھے، مثلاً ایک اسباب مثال عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، شیخ الاسلام تھے اپنے زمانے کے، وہ دنیا سے گزر گئے اور ان کے کسی بہت بڑے عالم 300-400 کتابیں لکھی، سب دینیات پر موضوع ہے، قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ انبیاء، تاریخ اہل بیت۔ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی ہے، اخوت ہے۔ اخوت پہ یاد آ گئی ایک بات، درمیان میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، بڑی اہم ہے، گرہ میں باندھ لیجیے گا۔ اخوت وہ تہذیب ہے جو عطا مصطفیٰ ہے، اور ساری دنیا میں کوئی بردرہڈ کا دن منایا جاتا ہو یا نہ منایا جاتا ہو، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اخوت ایمانی کا ایک دن ہے، اسے ضرور محفوظ رکھنا، اور وہ دن ہے ولایت غدیر کا دن۔ دعا تعلیم کی گئی ہے، دعا تعلیم کی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے، ایک مومن دوسرے مومن سے اخوت کا کلمہ پڑھے، صیغہ اخوت پڑھے، اور اس میں ایک جزو یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایمانی اخوت کا رشتہ باندھتے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ جنت میں ہم قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ تم کو ساتھ نہ لے لیں۔ غلامان علی جب یہ جرأت رکھتے ہوں کہ وہ دوسرے کو جنت میں لے جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، انہیں جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ تو اخوت بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ درمیان میں آ گئی تھی بات تو میں نے کہ اخوت کا ہمارے یہاں تو دن مقرر ہے، وہ فادرز ڈے اور مدرز ڈے اور وہ کیا کیا ڈے مناتی ہے دنیا، مناتی رہے، ہم ایمانی اخوت کا دن مناتے ہیں، اور یہ برکات ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں سے۔ بہرحال میں تیزی سے اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں اور اس پہ قائم رہوں کہ دو علماء تھے، ان میں آپس میں اخوت کا رشتہ تھا، ایک دوسرے نے صیغہ اخوت پڑھا تھا، ایمانی بھائی تھے، غدیری بھائی تھے، غدری بھائی نہیں تھے، غدیری بھائی تھے، بہت فرق ہے، غدیری بھائی تھے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی دیکھو پتہ نہیں ہم پہلے مر جائیں یا تم، یہ کرو کہ مرنے کے بعد خواب میں آ کے احوال تو بتا دینا ذرا، کیا گزری، کیسی گزری۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور وہ 400-500 کتابوں کے مصنف، شیخ الاسلامی کا عہدہ، اور کئی روز گزر گئے، خواب میں نہیں آئے، بالآخر یہ دعا کرتے رہے، ان کے حق میں بھی مغفرت کرتے رہے، اور پھر خواب میں نظر آئے، کہا کیا گزری، کہا بہت سخت گزری، کہا حضور حق میں پیشی ہوئی اور کہا گیا کہ کیا لائے ہو، جن سے اخلاص میں کیا لائے ہو۔ یہ چھوٹا سا مصرع ہے، اس پہ کوئی شاعر نظم کہہ لے گا، جن سے اخلاص میں کیا لائے ہو، جن سے اخلاص میں کیا لائے ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے 110 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، 20 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی، حدیث کا مجموعہ لکھا، یہ لکھا اور وہ لکھا، اور یہ خدمت کی، وہ خدمت کی۔ کہا کچھ نہیں، سب میں ریاکاری تھی، شہرت کی طلب تھی، کہیں یہ تھا کہ یہ کتاب میں لکھوں گا تو میرا شہرہ ہوگا، یہ کتاب میں لکھوں گا تو معاصرین میں میرا امتیاز قائم ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ہر عمل کے ساتھ کچھ نہ کچھ۔ اور جب ادھر سے بات کہہ رہے ہیں، کہی جا رہی ہے، تو ادھر سے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ سب فہرست ختم ہو گئی، سر نے اڑا کے کھڑے ہو گئے، پروردگار اب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک عمل ہے تمہاری میزان میں، خود تمہیں یاد نہیں ہے۔ اللہ، یہ ہے کرم الہی، یہ ہے کرم الہی۔ ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں یاد نہیں آ رہی، جو تم نے صرف میری خاطر انجام دی تھی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اجتہاد، تفقہ، تالیف، تصنیف، تفسیر، حدیث، ارشاد مومنین، سب ایک طرف، سب رد۔ ایک کام تم نے ایسا کیا تھا تو وہ میرے لیے تھا، بس کیا تھا بھائی، ہمیں تو خود بھی یاد نہیں۔
کہ تم لکھ رہے تھے کوئی کتاب، اس وقت وہ پرانے زمانے میں جو قلم و دوات یاد ہے، روشنائی میں ڈبو کے کہ تم نے روشنائی دوات قلم کو دوات میں ڈبویا اور پھر لکھنا چاہتے تھے، ایک پیاسی مکھی منڈلا رہی تھی، وہ آ کے نو کے قلم پہ بیٹھ گئی، تم نے ہاتھ روک لیا بس اس خیال سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے۔ یہ عمل کوئی ریا کا عمل نہیں تھا، بس تمہارے دل میں ایک روشنی آئی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، تو تم نے قلم روک لیا، جنبش نہیں دی ہاتھ کو کہ یہ اڑ نہ جائے، سیر ہو لے، پی لے جو اس کی پیاس بجھ جائے۔ یہ وہ عمل تھا جو میرے لیے تھا۔ اب سمجھ میں آئی اخلاص کا وہاں کس طریقے سے تجزیہ ہوتا ہے؟ حضور حق میں کس طرح حقیقت نمایاں ہوتی ہے اعمال کی۔